بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 25واں سال تھا اور آپ ملک شام سے تجارت کے بعد مکہ واپس لوٹے۔ مکہ آتے ہی آپ نے حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ انہیں نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ یہ ظہر کا وقت تھا اور سیدہ ختیجہ عورتوں کے ساتھ گھر کے بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ محصور کن منظر دیکھ کر حضرت ختیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتوں نے بھی یہ دیکھا اور اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کے سوا اور کسی کے اوپر سایہ موجود نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ختیجہ نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو سفر شام اور تجارتی منافع کے متعلق بتایا۔ حضرت ختیجہ حیران تھیں کیونکہ اس سے قبل ان کے مال میں اس قدر برکت اور منافع کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ محمد کے اوپر کوئی حیرت انگیز چیز سایہ کر رہی تھی؟ اس پر میسرہ بولا، میں یہ منظر سارے راستے دیکھتا آیا ہوں۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ سے وہ باتیں بھی بیان کی جو نستور راہب نے ان سے کہی تھیں۔ میسرہ نے حضور کے اخلاق، نرم دلی کی بہت تعریف کی۔ ان تمام واقعات نے سیدہ ختیجہ کو حد درجہ متاثر کیا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 3 ماہ کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا پیغام رساں بنا کر بھیجا کہ وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ لہٰذا نفیسہ حضور کے پاس آئیں اور کہا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ اس نے کہا، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال اور دولت، عزت اور حسن، خوبصورتی اور سب کچھ مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کون خاتون ہوں گی؟ اس نے کہا کہ وہ ختیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضور نے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا حالانکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار خاتون ہیں؟ اس پر نفیسہ بولی کہ میں اس سب کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا تو ابو طالب نے بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ رشتہ آپ کے لیے نہایت ہی مناسب اور معقول ہے کیونکہ ختیجہ ایک شریف اور پاک باز اور امانت دار خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچاؤں نے بھی اس رشتے سے اتفاق کیا، لیکن جب اس رشتے کی خبر آپ کے چچا ابو لہب کو ہوئی تو اس نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم ختیجہ کے لائق نہیں ہو۔ یہ سن کر حضور کے چچا حضرت عباس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غضبناک ہو کر ابو لہب سے کہا کہ تم گھٹیا اور بدبودار آدمی ہو۔ ختیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد دل ربا، جمال و کمال کے مالک ہیں۔ ختیجہ کیسے خود کو محمد سے بہتر ثابت کر سکتی ہے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، ختیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے میں اسے محمد کی طرف سے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے صلح اور مشورہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو سیدہ ختیجہ کے پاس بھیجا تاکہ نکاح کی شرائط اور تاریخ طے پائے۔ صفیہ حضرت ختیجہ کے گھر گئیں تو حضرت ختیجہ نے آپ کا استقبال کیا اور فرمایا کہ میں محمد کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور عظیم فخر سمجھتی ہوں، یہاں تک کہ میں ان کا مہر بھی خود اپنے مال سے ہی ادا کروں گی۔ اس پر صفیہ نے کہا، اے ختیجہ، آپ کو محمد کو پسند کرنا حق بجا ہے کیونکہ ابھی تک کسی آنکھ نے محمد کے محبوب چہرے کی طرف کسی نور کو نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کی باتوں کے میٹھے لہجے کو نہیں سنا۔ بہرحال نکاح کی شرائط اور تاریخ کے متعلق گفتگو ہوئی اور رشتے کی منظوری کے بعد تاریخ طے پائی۔ لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب آپ کے دوسرے چچا بنو ہاشم کے کچھ سرداران کے ساتھ حضرت ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس تقریب میں حضرت ختیجہ کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے کیونکہ حضرت ختیجہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس موقع پر دونوں خاندان کے بزرگ جمع تھے اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا جو کچھ اس طرح سے تھا،
اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت، اسماعیل کا ثمر اور عاد کی نسل مبارک کو یادگار قرار دیا ہے اور ہمیں بیت اللہ کا پاسدار اور نگہبان بنایا ہے۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جو آپ کے سامنے ہے، جن کا ہم پلہ کوئی نہیں، یہ شرف اور عزت میں سبقت رکھتا ہے اور عقل مندی اور فضیلت میں عرب قوم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ اس قدر ذہانت رکھنے کے باوجود محمد مال و دنیا کی خواہش نہیں رکھتے۔ بلا شبہ اس دنیا کے زیر و زیور ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال وہ آپ کی صاحبزادی خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح کا خواہاں ہے اور حق مہر 500 سونے کے درہم قرار دیا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمر نے خوشی اور مسرت سے کہا، اے قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ازواج میں دے دیا ہے۔ خطبہ اس قدر بہترین اور جامع تھا کہ بعد میں یہ عربی ادب کا حصہ بھی بن گیا۔ خطبہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں محمد کی جانب سے ان کا مہر بھی اپنے ذمے لیتی ہوں۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا، غضبناک ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لے رہی ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمے لے لیں، اور اگر تم جیسا مرد ہو تو عورتیں گراں قدر مہر لیے بغیر ہی نکاح کے لیے راضی نہ ہوں۔ بہرحال نکاح کے بعد حضرت ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت حمزہ نے اہل مجلس میں درہم نچھاور کیے۔ اسی دوران لوگوں میں عطر کی خوشبو پھیل گئی، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے اس خوشبو کو معطر کیا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا یہ خوشبو تمہیں کسی نے لگائی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خوشبو محمد کی ذات سے آ رہی ہے۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو حضرت خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، اپنے گھر کی طرف آئیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کریں کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت میں ہے، تمام تر مال، غلام اور کنیزیں، سب کچھ محمد کو پیش کر رہی ہوں، جس طرح چاہیں انہیں استعمال کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بہت بڑے ولیمے کا اہتمام کیا جو 3 دن تک جاری رہا، اور صحرائی، شہری، عمرہ، شرفا، غریب، مفلس، ہر طرح کے لوگوں نے اس دعوت میں حصہ لیا۔ کچھ دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ جناب ابو طالب کے ہاں مقیم رہے، پھر حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف منتقل ہو گئے۔